الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوانان ملت اسلامیہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسلامی سال کے ایک مہینے رجب سے متعلق کچھ گفتگو کی گئی تھی، اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اس بات کی صراحت اور وضاحت آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے ہی دنیا کے وجود ہی سے سال میں 12 مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن حرمت والے مہینوں میں بدقسمتی سے مسلمان ایسے رسوم و رواج کو انجام دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان مہینوں کی حرمت پامال کی جاتی ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس قوم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا جائے، وہی قوم اس میں غفلت کا شکار ہے، سستی اور کاہلی کا شکار ہے، جبکہ کفار و مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ ہی میں ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یحل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ نسیء یعنی مہینوں کے نام کو تبدیل کر دینا، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، یہ کفر میں زیادتی ہے. یہ ایک سال کسی مہینے کو حلال کرتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں. یعنی اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین مکہ کا وطیرہ ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے اسلامی مہینوں اور چاند کی تاریخوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں. اگر ان کو حرمت والے مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں کسی انداز کا قتال کرنا ہو، کسی انداز کا ظلم و جور کرنا ہو، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا ہو، تو نام مہینوں کا بدل دیتے ہیں. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کفار و مشرکین مکہ جو اسلام کے دشمن تھے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، جنہوں نے اسلام کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں کی، قرآن مجید کو جھٹلایا، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں ان مہینوں کا احترام رکھا گیا تھا، وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور احترام ہی کے تقاضے کے تحت اگر ان کو اس کی حرمت کی پامالی کی ضرورت پڑتی تھی تو مہینوں کا نام بدل دیا کرتے تھے. اور آج بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمان بسا اوقات جانتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. کون نہیں جانتا کہ محرم کے مہینے میں جب تعزیہ داری کی جاتی ہے، ظلم و جور کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، تو کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے. جب ذی الحجہ میں رجب کے مہینے میں کونڈے نکالے جاتے ہیں، مزاروں کو آباد کیا جاتا ہے، اور ظلم و جور کی سب سے زیادہ خطرناک شکل شرک کو اختیار کیا جاتا ہے، تو کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس بات سے واقف نہیں ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے. یہ واقفیت کے باوجود ظلم و جور کا عادی ہونا
واقفیت کے باوجود اپنے اوپر ظلم کرنا، واقفیت کے باوجود انگاروں پر چلنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، تعزیہ داری اختیار کر کے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرانا، اور اسی طریقے سے رجب کے 6 تاریخ کو مزاروں سے، اجمیر سے جنت دروازوں کو کھول کر کے مزاروں پر عرس اور میلوں کا اہتمام کرنا، یہ سارے کے سارے وہ گناہ ہیں، بلکہ اتنے خطرناک جرائم ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظلم و جور کرنے والوں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ تو ایک جانب کفار و مشرکین مکہ کا وتیرہ تھا کہ اگر ان کو پامالی کرنی ہوتی تھی، ان کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھ پاتے تھے، تو وہ ان کے نام کو تبدیل کر کے کم از کم چاہے ظاہری طور پر صحیح اپنے آپ کو تسلی دے دیتے تھے کہ ہم اس مہینے سے نہیں گزر رہے، لیکن ایک وتیرہ ہمارے مسلمانوں کا ہے، ایک وتیرہ آج کے دور کے ظالموں کا ہے، ایک وتیرہ آج کے دور میں جینے والے وہ اہل اسلام جو اللہ رب العالمین کو اپنا مولا حقیقی کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا حبیب تسلیم کرتے ہیں، جو قرآن مجید کو مانتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وسیلے کے بہانے سے غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ظلم سب سے زیادہ انہی مہینوں میں انجام دیا جاتا ہے۔ اس بات کی صراحت کی گئی تھی کہ رجب ہی کا وہ مہینہ ہے جس کی 6 تاریخ سے رجب کی ابتدا ہی سے اجمیر میں اور دنیا کے مختلف مزاروں پر چادریں چڑھانے، عرس اور میلہ لگانے، وہاں پر بھیڑ کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی مخالفت کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتے 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 رجب کے اخیر تک شب معراج کے نام سے، رجب کے کوڈوں کے نام سے، ہزاری نماز کے نام سے، ہزاری روزے کے نام سے، اور نہ جانے کون کون سے ناموں سے ہمارے گھرانوں میں، ہماری گھٹیوں میں بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی دین اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے ان خرافات کو اپناتے ہیں، ان بدعات کو اپناتے ہیں، جبکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے، آپ کے وتیرے کو اپناتے، آپ نے جو کچھ ہم کو حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمان آج کے دور میں جن چیزوں کو دینداری سمجھتا ہے، جن چیزوں کو کار ثواب سمجھ کر کے ان میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا جاتا ہے، عموماً ان چیزوں کا تعلق دین اسلام یا قرآن و سنت سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اللہ رب العالمین نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی گئی۔ اللہ رب العالمین کی کتاب میں جب اللہ رب العالمین نے 12 رکھی تو ان میں سے 4 حرمت والے مہینے قرار دیے گئے۔ ایک رجب کا مہینہ جس میں ہم عرس کرتے ہیں، ظلم و جور کی انتہا پر پہنچتے ہیں، شرک و بدعات کو انجام دیا جاتا ہے۔ ایک ذی القعدہ کا مہینہ، ایک ذی الحجہ کا مہینہ اور ایک محرم کا مہینہ، یہ صورتحال ہے۔ چاہے ذی الحجہ کا مہینہ ہو جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، چاہے محرم کا مہینہ ہو جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، مہینے کی سال کی ابتدا یعنی محرم سے سال کی انتہا یعنی ذی الحجہ تک مسلمانوں کے یہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے بدعات و خرافات کو انجام دینے کا مختلف انداز کا وتیرہ مسلمان اگر دیکھیں تو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وتیرے سے، آپ کے اسوے سے، آپ کے احکامات سے، آپ کی بتائی ہوئی باتوں سے روگردانی کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ سن لیں کہ ان لوگوں کو ان قریب اللہ رب العالمین کا عذاب اور اسی طرح سے روئے زمین پر کوئی نہ کوئی فتنہ یا فساد آ کر کے دبوچ لے گا اور اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اس سلسلے میں ہمارے سامنے وہ مثالیں ہونی چاہیے جو مثالیں رجب کے مہینے میں انجام دے کر کے مسلمان ان کو کار ثواب سمجھتا ہے، ثواب کا کام سمجھ کر کے انجام دیتا ہے. اس پر یہ سوچا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری جانب جان بوجھ کر کے جھوٹ کی نسبت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آج کے دور میں بدعات و خرافات اور دوسری جانب قرآن و سنت کی وضاحت اور ہماری جیبوں سے لے کر کے ہمارے گھروں کے کمپیوٹر تک اور گھر کے کمپیوٹر سے لے کر کے ہمارے کتب خانوں تک اور اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام اور دوسرے جو بھی وسائل ہیں جن کے ذریعے سے ہم کھڑے کھوٹے کی تمیز کر سکتے ہیں، ان ساری کی ساری جگہوں پر یہ وضاحت موجود ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. آج کے دور میں کسی کے لیے اس بات کی حجت نہیں رہ گئی کہ مجھ تک علم نہیں پہنچ سکا، مجھ تک کوئی بات نہیں پہنچ سکی. آپ دین کے نام پر وقت نہ دینا چاہیں، دین کی بحث و تحقیق نہ کرنا چاہیں تو یہ آپ کی خطا ہے. اگر دین کی بحث و تحقیق کرنی ہے، علماء کرام سے جڑنا ہے، دین میں کھڑے اور کھوٹے کی تمیز کر کے اچھائی کو اپنانا ہے اور برائی کو خیر بات کہنا ہے، تو آج کے دور میں وسائل موجود ہیں، آسانیاں موجود ہیں. آج کے دور میں کسی کا یہ عذر معقول نہیں ہے کہ ہم تک بات نہیں پہنچ سکی. آج کے دور میں جب یہاں انسان کھانستا ہے اور ساری دنیا میں اس کی کھانسی کی آواز تک سنی جاتی ہے، یہ صورتحال ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہم دین کی آواز کے لیے وقت نہ دے سکیں، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے وقت نہ دے سکیں تو یہ ہمارا ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. امام شوکانی رحمت اللہ علیہ مشہور مفسر قرآن گزرے ہیں اور اس وجہ سے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے صاف ستھری تفسیر پیش کی. امام شوکانی رحمت اللہ علیہ جن کے یہاں عقائد کے مسائل میں بالکل وضاحت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے میں ان کا قول ذکر کر رہا ہوں. کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ یہاں امام شوکانی کی، علامہ البانی کی، علامہ ابن تیمیہ کی یا دوسرے علماء کی یا امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد یا کسی دوسرے محدث یا امام کی تقلید کی جاتی ہے. معاف فرمائیں گے، ان کے علم کی خدمت کے نتیجے میں یہ ان کا احترام ہے. قرآن و سنت کی سچی تعبیرات پیش کرنے کے نتیجے میں ان کے اقوال یہاں ذکر کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. آخرت میں نہ ہم ان کا دامن پکڑ کے مچل سکتے ہیں، قبر میں نہ ہمیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر نجات ہے تو قرآن و سنت کے اندر محدود ہے، اگر نجات ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. اور قبر میں اگر سوال کیا جائے گا تو جس ذات اور جس شخصیت کے بارے میں کیا جائے گا وہ یا تو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہوگا یا ہمارے دین کے بارے میں ہوگا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور دین کے بارے میں صحیح جواب تبھی دستیاب ہو سکتا ہے جب ہم نے دین کو اللہ اور اس کے رسول سے حاصل کیا ہو. اور اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح جواب تبھی ہو سکتا ہے جب ہم نے دین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سندوں سے اور صحیح احادیث سے حاصل کیا ہو. معاف فرمائیں گے، دنیا کی کوئی شخصیت، کوئی مفتی، کوئی امام، کوئی ایسا انسان جس کی پیروکاری کی جاتی ہے، نہ اس کے بارے میں سوال ہوگا اور نہ جواب دے کر کے انسان نجات پا سکتا ہے. تو امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم یرد فی رجب علی الخصوص سنت صحیحہ. فرمایا
کہ رجب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح سنت ثابت نہیں ہے، ولا سنت ضعیفہ، اور نہ ہی کوئی کمزور یا ضعیف سنت یہ حدیث ثابت ہے، ضعفاً خفیفاً، اگرچہ اس کے اندر تھوڑا سا ضعف ہو، تھوڑی سی کمزوری ہو، تھوڑی سی کمزوری والی روایت بھی رجب کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر ثابت نہیں ہے۔ فرمایا بل جمیع ما روی فیہ، بلکہ جو کچھ رجب سے متعلق روایت کیا جاتا ہے، خصوصاً رجب کے بارے میں منسوب کیا جاتا ہے، یا تو وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، یا وہ جھوٹ ہے، یا ضعیف ہے، اور اس کے اندر شدید ضعف پایا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے باعث گناہ ہے، باعث ثواب نہیں ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بطور خاص رجب کے مہینے میں روزے رکھنا، یا اسی طریقے سے رجب سے متعلق بعض احادیث کو حوالہ بنا کر کے اس مہینے کے کسی دن میں کوئی خاص عبادت انجام دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، ضعیف ہیں اور شدید ضعیف ہیں، ان کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے اور اس کی کچھ راتوں میں خصوصی انداز سے قیام اور تہجد کا اہتمام کرنا، اور اسی طریقے سے اس سلسلے میں جو بھی کام انجام دیے جاتے ہیں، ان میں جو بھی روایتیں یا جو بھی احادیث مروی ہیں یا بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو دین کے مصادر سے سیکھنا ہوگا۔ رجب کے مہینے میں جو بدعات انجام دی جاتی ہیں، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ 6 رجب کو اجمیر میں عرس کی ابتدا ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ جنت جس کے لیے کاوشیں، جد و جہد خود ہمارے نبی کو کرنی پڑی، وہ جنت جس کو پانے کے لیے ہمارے نبی نے رات بھر رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے بھیک مانگی، وہ جنت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اس جنت کو مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے، اور جہنم کو آسانیوں اور نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں آدمی نماز پڑھے نہ پڑھے، عبادت کرے نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے نہ کرے، بڑے آرام کے ساتھ ہمارے مفتی بتاتے ہیں کہ گھر میں یہ ٹوٹکا کر لو، اتنی بار یہ ورد کر لو، جنت پکی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر مسلمان کی زندگی اتنی آسان ہوتی، مسلمان کے لیے اس دنیا کو قید خانہ قرار نہ دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید و بند کی زندگی ہے۔ اس کے لیے ایسے اصول و ضوابط بیان کیے گئے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جیسی زندگی گزارنے کے لیے کہا اس انداز سے اس کو زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن جنت یہ کافروں کے لیے دنیا کو بنایا گیا۔ کافر جیسی چاہے زندگی گزارے، جس انداز سے چاہے کمائے، جس انداز سے چاہے تجارت کرے، جس انداز سے چاہے لباس زیب تن کرے، جس انداز سے چاہے لوگوں سے وطیرہ کرے، آخرت میں اس کے لیے جہنم کی آگ ہی رکھی گئی ہے، الا یہ کہ وہ دنیا میں مرنے سے پہلے، غرغرے کے عالم سے پہلے سچی توبہ کر کے اسلام قبول کر لے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے اندر پابندی کی زندگی اختیار کریں، قرآن و سنت کی قید و بند کو اپنے لیے راحت سمجھیں، آخرت کی کامیابی کی سیڑھی سمجھیں، اور دنیا کی جو محدود زندگی ہے 40 50 سال 60 سال 70 سال کی، اس دنیا کی زندگی کو ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں، قرآن و سنت کے دلائل کے حوالے کر دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے، قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے، دینی عقائد کی مخالفت کرتے ہوئے
عقیدہ توحید کی دھجیاں اڑاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کی شہ رگ کاٹتے ہوئے 6 رجب کو اسی مہینے کی ابتدا میں اجمیر سے عرس اٹھتے ہیں، وہاں میلے لگائے جاتے ہیں، جنت دروازے کھولے جاتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی خرافات کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں دوسری بدعت جس کو انجام دیا جاتا ہے یہ ہزاری روزے ہیں، ایسے روزے جس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں اور بالخصوص 27ویں رجب کے دن میں اگر اس روزے کا اہتمام کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے واجبی روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک روزے کا ثواب 10 گنا اور انسان کے اخلاص کے لحاظ سے بڑھایا جاتا ہے، اور یہاں ہم نے حتمی فیصلہ کر دیا کہ ایک روزہ رکھ لو 1000 روزوں کے برابر ثواب مل جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی خرافات ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو صلاۃ الرغائب یا ہزاری نماز کے نام سے اس مہینے کے پہلے جمعہ میں لوگ اس میں ادا کرتے ہیں، یہ نماز بھی بدعت ہے۔ اس کو انجام دینے والا ثواب کمانے کے بجائے گناہوں کو مول لیتا ہے اور اپنے لیے وبال جان پیدا کرتا ہے۔ چوتھی چیز، اسی مہینے کی 27ویں شب کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ 27ویں شب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اس بات کا بھی اختلاف ہے کہ شب معراج کون سے مہینے میں تھی۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ربیع الثانی کا مہینہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد ان مہینوں کے درمیان بھی علماء کرام کے درمیان تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے کہ 3 تاریخ تھی، 5 تھی، 7 تھی، کون سی تاریخ میں اور کون سی شب میں معراج کرائی گئی۔ جس معاملے میں اختلاف ہو اور جن چیزوں کا تعلق ہماری شریعت سے یا شرعی احکام و مسائل سے نہ ہو، ان چیزوں کے پیچھے پڑنا یہ مسلمانوں کے لیے سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ تو شب معراج کا اعتقاد کہ 27ویں شب میں ایسا ہوا تھا، یہ جھوٹی نسبت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے 5واں اعتقاد جو رجب کے مہینے سے جڑا ہوا ہے وہ یہ کہ براق ایک جانور تھا جس نے لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی سیر کرائی، مکہ مکرمہ سے لے کر کے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کرا کر کے جنت دکھائی، جہنم کے نظارے کرائے، اور اس کے بعد صبح ہونے سے پہلے لا کر کے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد ہی کفار و مشرکین مکہ نے ہمارے اسلامی خلافت کے سب سے پہلے خلیفہ اور اسلام کی سچی ترین شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ لوگ غار میں تھے تو وہ 2 میں کے دوسرے تھے، اور ان دونوں کا تیسرا خود اللہ رب العالمین تھا۔ وہ ابوبکر صدیق جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان امن الناس علی فی صحبتی ابا بکر الصدیق، کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والے، میری صحبت اختیار کر کے، مجھ کو مال و دولت سے نواز کر کے، میری ضرورتوں کو پورا کر کے، یہ ابوبکر صدیق ہیں۔ وہ صدیق اکبر، ان کے بارے میں کفار و مشرکین مکہ نے ان سے کہا کہ تمہارا وہ ساتھی جو عجیب و غریب دعوے کرتا ہے، جو مجنون ہے، جو پاگل ہے، آج اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میں راتوں رات زمین سے آسمان کا اور بیت المقدس کا سفر کر کے واپس آیا ہوں۔ کفار و مشرکین مکہ نے کہا، ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ہاں، اگر میرے نبی نے ایسا کہا ہے تو وہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد سے ابو بکر جو ہیں وہ صرف ابو بکر نہیں رہ گئے، وہ صدیق ہو گئے، سچوں کے سچے،
سب سے زیادہ سچائی سے کام لینے والے، اور نعوذ باللہ من ذالک آج کے دور میں ان کے اوپر اتہامات لگائے جائیں، ان کو جہنمی قرار دیا جائے۔ ان کی ایک بیٹی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، ان کے اوپر زناکاری کا اتہام تک لگایا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، نہ ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور نہ برداشت کیا جانا چاہیے۔ تو براق کے بارے میں یہ تصور رکھا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس براق سے تشریف لے گئے تھے، اس کو گھوڑے کی شکل دے کر کے اس کی تصویریں اپنے گھروں میں لگائی جاتی ہیں، اس کی سواری کی جاتی ہے، اس پر بیٹھا جاتا ہے۔ یہ بھی بد اعتقادی ہے، بدعت ہے، گناہ عظیم ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرما سکتا۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز، رجب کے مہینے میں رجب کے کونڈے بھرنا، 22 رجب کو یہ عمل کیا جاتا ہے، جو 2 روز کے بعد کی تاریخ ہے۔ آج رجب کی 20 تاریخ ہو گئی۔ جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ، جو اہل سنت والجماعت کے مشہور امام، مشہور عالم، مشہور جانکار اور مقدس ترین شخصیت گزری ہے، جن کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ انہوں نے دین کی سچی ترجمانی کی، انہوں نے صحابہ کرام کی سچی صحبت اختیار کی، ان لوگوں نے دین کا سچائی کے ساتھ دفاع کیا۔ شیعہ حضرات ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ کی وصیت تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 22 رجب کو میرے نام کے کوڑے بھرنا تو میرے توسل اور وسیلے کے ذریعے اللہ رب العالمین تم کو جنت کا مستحق قرار دے گا۔ آپ سوچیں، توسل اور وسیلہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی نہیں آنے والا، آپ نے اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سن لو، میری جو کچھ ضرورت ہے، مجھ کو جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے اسی دنیا میں مانگ لو، آخرت میں کچھ کام نہیں آنے والا۔ آخرت میں میری سفارش انہی لوگوں کے حق میں کام کرے گی جن لوگوں کے حق میں اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہوگی، جن لوگوں نے دنیا میں ان کے شرائط پورے کیے ہوں گے۔ اس وجہ سے ہم بڑے آرام کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے اور فلاں کے دامن کو پکڑ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ عالم یہ ہوگا کہ سارے کے سارے متبعین اپنے اپنے انبیاء کے پاس آئیں گے، کہیں گے ہمارے حق میں سفارش کر دیں، سارے انبیاء دامن چھڑا لیں گے، کہیں گے رسول اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جب آ کر کے دیکھیں گے تو دیکھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غشی کی حالت میں پڑے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھ کو سفارش کرنے کی اجازت دے دے۔ جب اجازت دی جائے گی تب آپ اہل سنت والجماعت، بدعات سے بچنے والوں، شرکیات سے پرہیز کرنے والوں کے حق میں سفارش کریں گے اور اس سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ پوری صورتحال ہوگی۔ تو جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ کی جانب یہ نسبت، اس انداز کا واقعہ گڑھ کر کے ان کی جانب منسوب کرنا، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بدعات سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر روایتوں کو سامنے رکھا جائے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان۔ جس نے دین کے نام پر کوئی نئی بات ایجاد کی اور اس کو نیکی کا کام تصور کر کے انجام دیا، گویا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام لگایا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمت اسلام کی تکمیل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ لہذا اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد کوئی بھی چیز دین میں داخل نہیں ہو سکتی اور نہ کسی چیز کو دین سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے آیت کریمہ کے نزول کے وقت جو کچھ دین تھا وہی قیامت تک دین رہے گا، اس کے علاوہ کچھ دین نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بدعت کرنے والا نعوذ باللہ من ذالک
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام لگاتا ہے۔ دوسری خرابی بدعت کی یہ ہے کہ بدعتی کے عمل کو مردود قرار دیا گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام انجام دیا جس کام پر ہماری دلیل موجود نہیں ہے تو وہ کام مردود مانا جائے گا۔ بدعت کرنے والا اللہ رب العالمین کی توفیق سے عاری ہوتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کر دیا گیا۔ یہ رسی قرآن و سنت کی سچی تعلیمات کا دوسرا نام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انسان بدعت کرتا ہے تو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ بدعتی کو فتنے اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، جیسا کہ آیت کریمہ پڑھی گئی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب اور فتنہ آ کر کے گھیر لیتا ہے، دبوچ لیتا ہے، جنت سے دوری اور آخرت میں ذلت و خواری بدعت کو بدعتی کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور راستے کے واضح ہو جانے کے باوجود غیر مومنوں کے راستے کو اختیار کرے تو ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں اور جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، جو میری سنت سے دوری اختیار کر لے، اعراض کر لے، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں، امت اسلامیہ میں سے نہیں۔ اسی طریقے سے اسی بدعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک بوجھ قرار دیا، فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا راستہ، اچھے راستے کو ترویج دی تو اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب اچھے راستے کی جانب ہدایت کرنے والے کو بھی ملتا رہتا ہے۔ اور جس نے کسی غلط چیز کو ایجاد کیا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اور جس نے کوئی غلط راستہ اختیار کیا تو جب تک اس کی رہنمائی کے نتیجے میں لوگ بدعات و خرافات اور غلط چیزوں پر عمل کرتے رہیں گے اس پر بھی اس کا بوجھ آتا رہے گا۔ لا ينقص من وزورهم شیئا، اور ان کے بوجھ میں سے، ان کے گناہوں میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے معاشرے کو ڈھالیں۔ آج کے دور میں جب ہماری خواتین خودکشی کرنے لگیں، آج کے دور میں جب بے پردگی ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، ایسے دور میں ہم کہاں ہیں، کتنے پانی میں ہیں، ہماری ذمہ داریاں خواتین کے تعلق سے کیا ہیں، اس پر آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام امور میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے، اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم کو بدعات و خرافات اور شرکیات سے بچنے اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔